اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسی خواہش، ایک ایسی حاجت جو ہر امتی کے دل میں ہے، چاہے وہ جیسا بھی اس کا جیسا بھی رابطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگر دیدار کی حسرت، دیدار کی خواہش اور دیدار کی دعا دل میں رہتی ہے۔ جن کو ایک دفعہ ہوا زندگی میں دیدار ہو، وہ کہتے ہیں کہ ایک دو دفعہ اور ہو جائے۔ جن کو جیسے ہر جمعے کی شب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ ہو جائے۔ جن کو روزانہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر پل ہو جائے۔ کچھ ایسی ہی خواہشیں تھیں، کچھ ایسی خواہشیں لے کے میں بھی زندہ ہوں، اور گو کہ درود کے راستے میں شرمندہ ہوں، لیکن بہت شرمندہ ہوں۔ جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا، لیکن کیا کہیں، کیا کریں۔ جن سے عشق ہو جائے ان کا دیدار بار بار کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ خواہش تھی درود پڑھتے ہوئے میں اکثر بس یہی، جیسے میں اللہ سے بھی باتیں کی توفیق اللہ دے دیتا ہے، اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اور یہ میں بار بار بات کرتی ہوں اور ہر ایک کو کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی جو بھی دل میں میری خواہش ہے، جو سوال ہوتا ہے، میں کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی۔ میری اللہ بہت ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہیں، کافی ہیں۔ تو یہ خواہش میری بھی تھی کہ ہر پل ہو، ہر دم ہو، ہر سیکنڈ میں ہو، ایسی نوبت آ جائے۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ دیدار جو ہوتا ہے خالصتاً اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ یہ کسی کا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، چاہے وہ درود کہہ لیں، چاہے وہ جو کچھ سنت بھری زندگی کہہ لیں، چاہے وہ سیرت پڑھنا کہہ لیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو دیدار ہوگا۔ یہ سارا خالصتاً اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، وہ جس کو جس وقت دیدار عطا کر دے، جتنی عطا کر دے۔ خیر یہ خواہش بھی تھی، اور یہ بھی میں جانتی ہوں جو میں آپ کو بتا رہی کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں، خواہشیں تو جنم لیتی رہتی ہیں۔ میری وہی دوست جو میرے لیے پیغام اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قسم کا ڈاکیہ بنا کے رکھا ہوا ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے خود اس کی دعا کی تھی کہ مجھے اس کی زبان پہ، کیونکہ وہ بعمل بندی ہے، بہت یقین ہے، تو اسی کی زبان سے مجھے جو بھی میرا پیغام ہوتا ہے وہی لے کر آیا کریں۔ گو کہ اور بھی اللہ تعالیٰ اوروں کے ذریعے بھی پہنچاتا ہے، کہاں کہاں سے میں جن کو جانتی بھی نہیں ہوں ان کو میرا نام اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تو وہ آ جاتا ہے۔ لیکن میری خواہش تو ہوتی ہے نا، اسی کی ہے۔ تو یہ چند دنوں سے چل رہی تھی۔ مجھے اس نے ایک دن صبح کے ٹائم کال کی کہ کون سی خواہش لے کے جی رہی ہو؟ ان کے کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا، میں نے کیا کیا؟ اللہ کی کرم نوازی ہوئی، مسجد نبوی کا سین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام کے باہر بہت بڑے مجمع کے سامنے تشریف فرما ہے۔ خواتین کا الگ ہے اور مرد حضرات کا الگ ہے، بیچ میں جو ہوتا ہے پردے کا انتظام ہے۔ تو کہتی میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب، جہاں خواتین ہیں بہت قریب جگہ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس وقت بیان فرما رہے ہیں آپ نے فرما دیا۔ پھر کہتے ایک دم سے اچانک سے میری طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے الیاس کو کہو جب تم درود پڑھتی ہو تو مجھے تمہیں مسلسل دکھایا جا رہا ہوتا ہے، میں تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب دیدار کی خواہش اتنی زیادہ کیوں؟ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جب تم درود پڑھتی ہو تو مسلسل میری نظروں میں رہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، کیا کروں؟
مجھے سے چہرے والے ہیں، مجھے سے زبان والے، مجھے سے عمل والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں ہیں، تو اور کیا چاہیے عاشق کو؟ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس محبوب کی توجہ میں ہو۔ میں نے اسی وقت کہا نہیں اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ توجہ رہے کہ نظر مبارک میں رہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے اور یہی میرا حاصل ہے، بس یہ کافی ہے مجھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ راضی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہیں کہ جتنا عطا کیا جا رہا ہے وہی کافی ہے، تو میرے لیے وہ کافی ہے۔ خواہشیں ہوتی ہیں، میں نہیں کہتی خواہش نہ کریں، تمنائیں ہوتی، تمنائیں ہوں گی، خواہشیں ہوں گی، تو ہی ہم کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں۔ دیکھیے جب پیغام آ جاتا ہے تو اس پہ جمے رہیں، اس پہ ڈٹے رہیں۔ میں نے اس دن سے دیدار کی تمنا چھوڑ دی، کہ میرے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام مبارک بہت ہے، کہ نظر مبارک میں رہنا بہت عظیم ہے بنسبت اس کے کہ میری اس ناپاک نظریں جو اس قابل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں کہ وہاں پہ ہوں، وہ پاک ہستی ہیں، وہیں پہ جچتے ہیں، بس اس گناہگار پہ نظر کرم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں رکھے اور ہمیشہ کے لیے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔